صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ، درود اور سلام محمد رسول ادھر کا آدمی بولے گا نا اس طرح. والدین اور نعمت دین کی موت پر آپ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں آغاز میں نے یہ بات کوشش کی تھی کہ موت کو سمجھا سکوں کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو اس صورتحال تو میں واضح کر رہا تھا کہ عرب کا تمدن، معاشرت اور ان کی پریشانیاں، ان کی عاجزی کیا کیا وہ آپس میں متحد نہیں تھے. قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے اور وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے کو اپنے کل سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس پڑھے لکھے ہم ہی ہیں، حالانکہ جاہل ہیں. دنیا کو کہتے تھے کہ سب عجم ہیں، اسی لیے عرب کے پہلے میں جو ملک تھے ان کو عجم کہتے ہیں. یعنی عجم کے معنی گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم ہیں بولنے والے. عرب کے معنی ہے جو بات چیت کر سکتے، بول سکتے. حالانکہ سوا شعر کہنے کے کچھ بھی نہیں آتا. ہر بات شاعری میں ہوتی، ہر بات شعر و شاعری میں ہوتی، بات چیت کی شعر و شاعری میں ہوتی. لکھنا نہیں جانتے، بہت کم لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. ان کی تعداد کم تھی. تعلیم کا چرچا بالکل نہیں تھا. سمجھ بوجھ اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ خطبہ فتح میں شہزادی نے فرمایا کیا تم یہ بھول جاؤ گے کہ میرے باپ نے تم پر احسان کیا. ان قریب تھا کہ بعد میں ملک تم کو غلام بنا لیتے اور تمہیں بازاروں میں بیچتے. اس سے پہلے ہی میرے بابا نے پورے عرب کا کنٹرول سنبھال لیا اور میرے بابا نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تمہیں قوم بنے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہو. تمہاری آپس کی دشمنیوں کو ختم کیا، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم گندے گڑھے کا پانی پیتے تھے. جس گڑھے میں اونٹ پانی پیتا تھا اسی میں تم بھی پانی پیتے تھے. تمہیں کھانے کا شعور نہیں تھا، تم لباس سے ناواقف تھے.
کوئی تہذیب نہیں تھی، لیکن میرے بابا نے تمہیں ایک تہذیب عطا کی، ایک تمدن عطا کیا، اور تمہیں توحید جیسی چیز دے دی۔ تم بت پرستیاں کرتے تھے، بتوں کے سامنے پڑے رہتے تھے، تمہیں اللہ کا تصور دے کر سرکار نے بتایا کہ آسمانی نبوتیں کیا ہیں، تمہارے اوپر آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، تمہیں نماز پڑھنے کا شعور دیا، تم کو بتایا روزہ کیا ہے، تمہارے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے، اور آج تم اس طرح متمدن ہو کر ہمارے سامنے یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹی وارث نہیں ہو سکتی، تم ہم کو بتانا چاہتے ہو۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ سب کو پریشانی یہ ہو گئی، قبول کو سب کر لیا، توحید بھی، رسالت کو بھی مان لیا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب پہ عمل کیا۔ دل میں ایک خلیل بسی تھی، جب اکیلے آپس میں بیٹھتے تو باتیں سے بھی ہوتی تھی، یہ نبوت صرف بنی ہاشم کے قبیلے میں کیوں آئی؟ اس سوچ میں متمدن ہونے کے باوجود کہ جہاں تہذیب مل گئی تو ابھی کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، یہ خلیج جو تھی یہاں سے ان کو گمراہ کرنے لگی۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں حسد۔ دیکھیے یہ حالت کے دور کو چھوڑ دیا، تہذیب یافتہ ہو گئے، لیکن اگر کوئی دل میں حسد کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں گھس کر حسد کا کوڑا کوئی صاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ حسد جو تھا یہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر قرآن میں ایک عجیب بات ہے کہ قرآن نے احکامات بھی سنائے، قرآن نے انبیاء ما سبق کے قصے بھی سنائے، آدم سے لے کر حابیل و قابیل کا قصہ، نوح کی کشتی کا قصہ، حضرت ابراہیم کی آمد، ان کی ہجرتیں، کعبہ بنانا، ان کی شادیاں، بیٹوں کا دنیا میں آنا، اسماعیل و اسحاق کے قصے، یعقوب اور یوسف کے قصے، ایوب کا قصہ، شعیب کا قصہ، داؤد و سلیمان کا قصہ، یحییٰ اور زکریا کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ، موسیٰ اور ہارون کا قصہ، حضرت مریم کا قصہ، مادر موسیٰ کا قصہ، سب کچھ سنایا۔ قصے بھی سنائے تاکہ دل لگا رہے، یہ بھی بتایا کہ ان قصوں میں کتنے سبق آموز پہلو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہیں، اور کس طرح باہر رہا جاتا ہے، اور کس طرح گھر میں رہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احکامات، آیات، قصے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب کام قرآن نے کیا کہ جو کچھ عرب سوچ رہے تھے، جو اکیلے میں باتیں کرتے تھے، وہ سب بچے آؤٹ کر دیے، اور قرآن نے اب بتانا شروع کیا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ سوچا، تم یہ سوچ رہے ہو۔ پھر اس کے جوابات دیے گئے، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہے، وہ کان میں وحی کر رہا ہے، اس کی وحی مت سنو، محمد کی وحی سنو، ورنہ تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ ایسا نہ ہو، وہ دلوں میں حسد پیدا کرتا ہے، حسد کا بیج ہوتا ہے، تم اس درخت کو بڑا کر لیتے ہو، بیج وہ بوتا ہے، حسد کا پودا تم بڑا کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ حسد تمہیں کھا جائے۔ حسد نہ کرو، اس لیے آیتوں پر آیتیں آنے لگی۔ ہم نے آل ابراہیم کو دو چیزیں عطا کی، ایک حکمت عطا کی، ایک کتاب عطا کی، تو تم کب تک حسد کرتے رہو گے؟
جو سنتی تھی کہ کتاب کس کو ملی، حکمت کسے ملی؟ کیا اس آیت میں آل ابراہیم میں پورا عرب آ گیا؟ کتاب تو بنی ہاشم کے گھر میں آئی ہے اور حکمت بھی انہیں ملی ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں پوری کائنات کا علم۔ حکمت اسی کو ملتی ہے جو اس کے خدا ہوتا ہے، حکمت اسے ملتی ہے جو ولی خدا ہوتا ہے، حکمت اسے ملتی ہے جو نبی ہو، معصوم ہو، رسول ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہو، یا وہ اللہ کا خلیفہ ہو، یا وہ نبی کا جانشین ہو، یا وہ نبی کا وزیر ہو۔ ساری حکمتیں اللہ نے نبی اور علی کو عطا کر دی، اس لیے کہ عطا کرنے کا مسئلہ ہی کیا تھا؟ نور ہی نور تھے، نور مجسم تھے۔ وہ نور اللہ نے جس کو اس وقت پسند کیا تھا جب ارادے میں اس کے یہ آیا تھا کہ میں معبود ہوں، میں معبود ہوں۔ معبود کو ہمیشہ سے تھا، معبود کوئی بن نہیں سکتا، معبود کوئی بن نہیں سکتا جب تک عابد نہ ہو۔ عبادت کرنے والا ہوگا، عبادت کرنے والا تب معبود بنے گا۔ پتہ چلا جب سے وہ ہے معبود تبھی سے عابد بھی ہے۔ عابد نام ہے سرکار دو عالم کا۔ جب نور ایک تھا تو عابد وہی تھے، پھر نور کو دو کیا، اس لیے دو کیا کہ عابد بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے۔ اس نے چاہا کہ معبود ایک ہو، عابد دو ہو، ایک محمد ایک علی، ایک محمد ایک علی۔ نور کے دو ٹکڑے کیے تو لائے جو حکمت ان کے پاس وہی حکمت ان کے پاس، جو عدالت ان کے پاس وہ عدالت ان کے پاس، جو سخاوت ان کے پاس وہی سخاوت ان کے پاس، جو شجرہ ان کا ہے وہی شجرہ ان کا ہے۔ اس نے ہاتھ کو تھام کر بلند کیا اور بلند کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد آواز دی جس جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے یہ علی مولا ہے۔ اسی لیے آیت میں لفظ آیا الیوم، الیوم کا مطلب ہے آج، آج کے دن، آج کے دن۔ اب کسی سے بھی دیکھیں حکمت کیا ہے، میں سمجھاتا رہوں گا حکمت کیا ہے، کبھی بھی ذکر آ جائے گا اور سمجھانے میں آؤں گا تو کسی بھی لفظ سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی روایت سے سمجھا دوں حکمت کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسا واقعہ نہیں، اور اگر ہے تو اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں، امامت سے تعلق نہیں، علی سے تعلق نہیں، وہ کچھ جو سمجھ میں آئے ہو۔ اب یہاں بات ہے حکمت کی۔ اگر کوئی حکمت سیکھنا چاہتا ہے تو ایسا موقع آتا ہے کہ ایک حدیث، ایک جملے، ایک مصرے، ایک شعر سے، ایک روایت سے حکمت سمجھائی جا سکتی ہے۔ آیت کیوں ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ ترجمہ سنیے گا، ترجمہ بہت سے سنیے گا تاکہ میں بتاؤں حکمت کیا ہے اور آپ کس طرح حکمت سمجھا رہے ہیں سامنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے الیوم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر سے سمجھ۔ ہم نے نماز اتار دی، پڑھ لو۔ ہم نے روزہ اتار دیا، رکھ لو۔ ہم نے تمہیں زکوٰۃ واجب کر دی، دیکھ لو۔ ہم نے تمہیں حج واجب کر دیا، جاؤ کرو۔ اب قرآن سے پوچھیے نماز کس دن آئی، روزہ کس دن آیا، زکوٰۃ کس دن، حج کس دن؟ کرنے آپ وہ تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو پتہ نہیں کسی دن آیا ہوگا، 365 دن ہے، کسی دن آیا ہوگا۔ ہمیں کیا پتہ کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی جس دن نماز واجب ہوئی، ہمیں نہیں پتا، اور آپ کو پتا ہو تو بتا دیں۔ کسی مسلمان کو معلوم ہو تو بتائے۔
روزہ کتنے واجب ہوا؟ تاریخ ہے، قرآن کے لیے مشکل تھا، 3 تاریخ لکھ دیتا، آج 9 نومبر فلانا سن، یہ وہ عام الفید، ہم تمہیں بتا رہے ہیں 8 سے روزہ واجب ہو گیا۔ جب آپ کہیں گے آج، کیا کہیں گے آپ؟ ٹی وی کیا کہے گا؟ اخبار کیا کہے گا؟ آج 14 اگست ہے، یوم پاکستان ہے۔ آج یوم قائد اعظم ہے، آج قائد اعظم پیدا ہوئے تھے۔ یہ جب تک آج اگر یہ نہ لکھے آدمی اخبار میں کہ 14 اگست آج، بیٹھ نہ لکھے آج یوم پاکستان، اور 5 برس کے بعد آپ کو اخبار ملا، آپ نے پوچھنا شروع کیا بھائی یہ لکھا ہے انہوں نے کہ آج یوم پاکستان ہے، اس میں تاریخ کو ہوگی، ذرا یہ بتائیے یہ آج یہ کس دن یوم پاکستان ہے؟ بچے سے پوچھئے گا، وہ کہے گا آج لکھا ہے نا، تو اس کو پوچھنے کی کیا بات؟ یعنی 14 اگست کوئی بھی ہو قرآن میں اللہ نے آج کہہ کر نہیں دیا۔ بھول جاؤ تاریخ، کس دن نماز واجب ہوئی، بھول جاؤ روزہ کس دن واجب ہوا، بھول جاؤ حج کس دن واجب ہوا، بھول جاؤ زکوٰۃ کس دن، لیکن میں کہہ رہا ہوں الیوم آج دین کامل ہوا۔ ایک ہی تو آیت ہے، الیوم ایک ہی تو آیت ہے، اور یہ نہیں کہا یوم، الیوم، عربی میں جب لگ جائے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک خاص دن جو تمہیں یاد ہے، تم وہ کر نہیں سکتے، واقعی حج واقعی تو مسلمانوں کا فریضہ نہیں ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق تلاش کریں کس دن، وہ دن کون سا دن کامل ہوا، دین کامل ہوا۔ ہاں یاد رکھنا واجب ہے، 18 ذی الحج بقرعید کی 18 تاریخ دین کامل ہوا کس بات پہ ہوا؟ کس بات پہ ہوا؟ یعنی سرکار کے آخری برس میں وفات سے چند ہفتے پہلے دین کامل ہوا۔ اب میں پوچھوں سب سے، مجھے نہیں پتا کس بات میں دین کامل ہوا، مسلمانوں کو نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو معلوم، آپ بڑے حکیم ہیں، آپ بڑے محدث ہیں، آپ کا کیا کہنا، ہر بات آپ کو معلوم، آپ تو عاجز کرتے سوال کرتے یہ کیا پڑھتے وہ کیا پڑھتے ایسے 30-40 برس سے ہم نے عاجز کیا ہوا یہ کیا پڑھا، ایسے کیا پڑھا، یہ کیا پڑھا، یہ بتائیے کہ یہ بتائیے، تو بابا آپ کا جیسا علامہ کون، میں تو نام کا علامہ ہوں، اصلی علامہ تو آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں کی بڑائی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھتے نہیں ہیں۔ اچھا کچھ چپ ہیں اور کچھ بول رہے ہیں بابا، تو میں نے جو بول رہے ہیں وہ سب اپنے کو علامہ سمجھتے ہیں، نہیں الٹا ہے، جو چپ بیٹھے ہیں وہ اپنے کو علامہ، تو آپ کا کیا کہنا بھائی، ہمارا آپ کا کیا مقابلہ معلومات کا، علم کا،
تو بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بڑے علامہ ہیں، تو ذرا بتائیے جب نماز آئی تھی دین نہیں کامل ہوا، جب روزہ آیا تھا دین کامل نہیں ہوا، آپ تو کہہ رہے ہو نماز کے بغیر بخشش ہی نہیں ہو، جب حج کا حکم آیا دین کامل نہیں ہوا، ہاں بھائی زکوٰۃ کا حکم آیا دین کامل نہیں ہوا، ارے بابا دین تو اسی دن کامل ہو جانا چاہیے تھا جس دن سرکار نے کہا میں تمہارا رسول ہوں۔ ارے رسالت 23 برس سے رسالت اپنا کام کر رہی ہے، 23 برس میں ایک دن بھی دین کامل نہیں ہوا، تو اب مسلمانوں یہ تو سمجھا دو کس بات پر دین کامل ہوا؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو ہم محشر میں کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہے، اخبار میں لکھ دو آج یوم پاکستان ہے اور 14 اگست نہ لکھو، چھپا لو۔ بھائی تو وہ ہستی تو بتاؤ جس پہ دین کامل ہوا، دین کامل کس پہ ہوا؟ بھائی اگر 14ویں کا چاند آسمان پر آ جائے اور پورا ہو جائے، آپ اشارہ کر کے کہو آج چاند کامل ہو گیا، کون کامل ہوا؟ چاند کامل ہوا۔ کون کامل ہوا؟ چاند کامل ہوا۔ وہ دیکھیے پورا چاند ہو گیا، پورا، تھوڑا سا بھی باقی نہیں ہے، چاند کامل ہو گیا۔ تو اگر دین کامل ہو گیا تو اللہ اپنا چاند تو کامل کر کے سب کو دکھا سکتا ہے اور دین نہیں دکھا سکتا۔ اسی دن دین کامل ہوگا جب رسول دین دکھا دے ہاتھوں میں۔ اب ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا غدیر کے خطبے میں کہا، اشارہ کیا ہاں یہ گھبراہٹ ہوتی لوگوں کو، ہر چیز پہ گھبراہٹ ہوتا ہے، ہماری چیزیں کو ایسے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھتے۔ انگلی کا اشارہ کیا ہے؟ اچھا تشہد میں یہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا یہ کیا ہے۔ پتہ چلا یہ کلمے کی انگلی ہے، اس کا تعلق گواہی سے ہے، گواہی سے، یاد رکھیے اس کے بغیر آپ دوسرے کو کچھ دکھا نہیں سکتے۔ جب سب عید کا چاند دیکھتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتا تو ایک کہتا وہ ہے، تو کیا یہ اتنی لمبی ہو جائے کہ سب دیکھ لیں گے؟ پتہ چلا پیچھے والا اس سوئی کو دیکھ رہا ہے، وہ ہے، لیکن وہ جا رہے ہیں، دیکھیں وہ ظاہر بیٹھے ہیں۔ ابھی دیکھیے دوسرا جنم ہوا ہے ان کا، اور یہ بھی پتہ چل گیا، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مہاجر ہیں، لاہور چلے گئے، آج کھلا یہ پنجابی ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے لالو گیٹ میں رہنے والا ہوتا پکا مہاجر ہے، لیکن عجیب بات ہے لاہور میں رہنے والا پکا پنجابی ہوتا ہے۔ لاہور ہے، لاہور ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ ظاہر ہے ہمارے بہت پرانے سامنے ہیں اور اتنے بجے سے تقریر سنتے تھے کہ سارے ہمارے سامنے ان سے بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ بزنس کے کاروبار کے سلسلے میں شاید بات ہوئی ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو بہت برکتیں نازل کرے۔ یہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، سب کے دوست تھے، انہوں نے ہم پر ایک کتاب لکھی، بہت کارنامہ کیا،
اور وہ یہ کیا کہ جامعہ سلطین کے واقعے کے بعد انہوں نے ہر شخص کا انٹرویو کیا، نواخانوں کا، شاعروں کا، ادیبوں کا، سب سے پوچھا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کتاب ان کی مکمل ہے، اس کے کچھ حصے تو چھپ چکے ہیں، ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ بدل ان قریب ان کی کتاب بھی آئے گی، جیسے حیدر بھائی کی آئی، جیسے فیاض صاحب کی آئی، تو انہوں نے بھی بہت محنت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا۔ تو یہ ہے ظاہر۔ اب دیکھیے جب میں نے یہ اب اگر میں کہتا تھا کہ ظاہر ہے تو آپ کتنے پریشان ہوتے تھے، لیکن جیسے میں نے کہا سب لوگوں نے پہچان لیا، آرام سے بتانا نہیں پڑا کہ یہ والا شخص، پتہ چلا یہ اس کا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی گواہی دیتی ہے، اس لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ والا علی، ورنہ سب کی سوئیاں کہیں اور گھوم جاتی۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے کہ حکمت ہے اللہ کی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ان کا بھائی اس میں کتنی گنجائش ہے؟ ہاں گنجائش ہے، شہر ہے، دروازہ ہے، تو پھر جب دروازے کے تصور سے یہ دروازہ ہے، ان کا بھائی چھت بھی ہے، اپنی دیوار بھی ہے، اور اگر چھت ہے تو اس میں پرنالہ بھی ہے۔ یہاں حکمت الہی جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب اس میں کیا ڈھونڈے بھائی؟ نہ اس میں دروازہ، نہ اس میں چھت، نہ اس میں دیواریں۔ جہاں پر شامل نہ ہو سکے کہا اللہ مولا ہے، علی کو مولا کہنا بدعت ہے۔ اللہ مولا بھئی حدیث تو ہے، اللہ مولا ہے، لیکن یہ حدیث ہے اور سب نے لکھا، اور سب سے مستند احمد بن حنبل نے لکھا۔ اور دین کے اکمال کے سفر میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے کام نمایاں ہیں، وہ نمایاں ہیں چاند کی طرح۔ اس میں جناب حمزہ، احد میں ان کی شہادت، ان کے کارنامے، ان کی شجاعت، انہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہونا، ان کے روب سے ارگوں کا تھرانا، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ کانپتے تھے۔ تو حمزہ، اسی طرح علی کے بڑے بھائی جعفر اور خوبصورت شبیہ رسول، یعنی پیچھے سے اگر کوئی آ گیا اور وہ بازار میں کھڑے ہیں تو پیچھے سے آواز دیتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو وہ پلٹ کے کہتے میں جعفر ہوں، میں جعفر ہوں۔ اور لوگوں نے لکھا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، محدثین کی روایتیں موجود، ان سے بہتر گھوڑا کسی نے نہیں رکھا، گھوڑے پہ بیٹھنا یعنی سواری کا انداز ان سے پیارا عرب میں کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ جس پر وہ بیٹھتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے ایسی نشست کوئی کر ہی نہیں پاتا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنا۔ پھر یہ لکھا کہ جیسا لباس وہ پہنتے تھے جامہ زیبی جیسی ان پہ تھی، ختم ہو گئی۔ جامہ زیبی، قد و قامت، چہرہ خوبصورت، رسول کی شبیہ، جعفر نام، عبادت گزار کا یہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم کعبے میں تو یہ پتھر پھینکتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، قرآن میں حکم ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے ایک زمین مقرر نہیں، کہیں بھی نکل جاؤ، جہاں جاؤ گے اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی سجدہ کر لینا، کہیں بھی سجدہ کر لینا، چلے جاؤ۔ اب جہاں جہاں مسلمان گئے سجدہ کرنے، جہاں گئے سجدہ کیا، جہاں گئے سجدہ کیا، جہاں۔ اب آج میں آپ سے پوچھوں جن لوگوں نے ہجرتیں کی انہوں نے کتنے سجدے کیے؟ کیا وہ جگہ محفوظ ہیں؟ دل چاہتا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے جہاں سجدہ کیا وہاں جا کے ہم بھی سجدہ کریں،
تو آدم سے لے کے خاتم کہاں کہاں سجدے نہیں ہوئے ہوں گے. سرکار لڑائیوں سے گئے، بدر کے میدان میں تھے، وہاں سجدے کیے ہوں گے، جگہ نہیں معلوم. احد بھی گئے تھے مدینے سے باہر، احد کے پہاڑ کے پاس، وہاں سجدے کیے ہوں گے، جگہ نہیں معلوم. خندق کی لڑائی میں مدینے سے باہر گئے تھے، وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی، سجدے کیے ہوں گے. خندق کا میدان موجود، جگہ نہیں معلوم کہاں سجدے کیے. خیبر کے میدان میں گئے تھے، نمازیں پڑھی ہوں گی، کہاں سجدہ کیا سرکار نے نہیں پتا. حنین میں گئے تھے، جگہ نہیں معلوم کہاں سجدہ کیا. خود مدینے میں رہتے تھے، سوا مسجد نبوی کے اور جگہوں پر بھی سجدے کیے ہوں گے، لیکن وہ جگہ نہیں معلوم کہ سجدے کہاں کیے. نہ آدم کے سجدوں کی جگہ کا معلوم، نہ نوح کے سجدوں کی جگہ کا معلوم، نہ ابراہیم کے سجدوں کی جگہ کا معلوم، نہ موسیٰ کے سجدوں کی جگہ کا معلوم، نہ عیسیٰ کے سجدوں کی جگہ کا معلوم، نہ یحییٰ نہ زکریا نہ یعقوب نہ یوسف. کائنات میں صرف ایک جگہ معلوم ہے، یا حسین نے سجدہ. ایک جگہ کو محفوظ رکھنا چاہتا. دیکھ لو، آؤ دیکھو وہ جگہ جہاں حسین نے سجدہ آخر کیا تھا، جگہ دیکھ لو کیسا محفوظ ہے. وہ مقتل کی سرزمین، اسے لال پتھروں سے سجا کیا گیا، ہرے پتھر لگا کے اس میں لال لائٹ کر دی گئی ہے. اب اسے بند کر دیا. جب ہم نے زیارت کیا تھا 2003 میں تو جگہ کھلی ہوئی تھی، لیکن اب اسے بالکل بند کر دیا ہے زری کی جالی لگا کر. وہ باہر سے دیکھ لیجیے، یہ وہ جگہ ہے یہاں سجدہ آخر ہوا. اور اس موضوع پہ ہم نے ہم ٹی وی کی شام غنیمہ پڑھی ہے پوری، کہ سجدہ کیا ہے. سنیے گا، اگر ان سب نے ایک ہی ٹائم پہ ٹکرانا دی مجلسیں، اگر ٹائمنگز الگ الگ ہوئے تو جیو کی شام غریبہ، ہم کی شام غریبہ، میٹرو کی شام غریبہ، اگر سب نے 8 بجے شروع کر دی تو کبھی ادھر دیکھی تو کبھی ادھر یا ایک بھی نہیں، کبھی ادھر کا نکتہ کبھی ادھر کا. ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور کہا سب سے گیا بھیا الگ الگ ٹائم ذرا رکھنا تاکہ سب لوگ دیکھیں. اب آپ بتائیے، ایک شام غریبہ یہاں پڑھوں گا، ایک شام غریبہ تاج محل میں پڑھوں گا، 3 ٹی وی پہ، لیکن 5 شام غریبہ پڑھی جاتی ہیں. اگر اب کیا کیا جائے، ٹیلی ویژن پہ ٹیلی ویژن کھل رہے ہیں، نئے نئے ٹی وی کھل رہے ہیں، یہ سب کو کچھ کرنا پڑے گا نا. تو اب یہی مسئلہ ہے. اب کوئی کہے جناب ہر جگہ زمین رکھتا بیٹھے، ہر جگہ زمین رکھتا. ارے بھائی اللہ نے چاہا، اس لیے چاہا کہ کم از کم 3 جگہ 4 جگہ 5 جگہ کئی ٹی وی لے گئے نا. کوئی ایک اور ٹی وی ہے کشمکش، وہ بھی ہے، سما بھی ہے، کشش، کشش ہے، مجھے لگتا ہے لکھا ہے کشمکش. ایک اور اچھا، اب اگر بتائیے 5-7 جگہ نمی دفتر بیٹھے ہیں، تو اب حکمت تو یہی ہے نا. آپ کہیے کہ اب تمہیں کیا حیرت ہے کہ ہمارے مولا 40 جگہ دین تکمیل کی طرف پڑھ رہا ہے، اقبال کی طرف پڑھ رہا ہے. اور ایسے میں جعفر نے یہ کہا بے شک کے 7ویں برس، یعنی ظہور نبوت کے 7 برس گزر چکے. تو ایک بار جعفر نے کہا کیا کریں، بہت پریشان کر رہے ہیں کہا. یہ جملے تاریخ میں لکھے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب سرکار کو سرکار کے لوگوں کو ادب والی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. آج کیسا مدینے میں نمازیں ہو رہی ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ جنات تھے کیا؟ جنات تھے کیا ان کی نسلوں میں لوگ نہیں ہیں؟ یا نئے جو آئے ہیں وہ کہیں اور سے آ کے بس گئے ہیں؟ سمجھے نا آپ. تو یہ عالم تھا. اور یہ ساری چیزیں قرآن نے کہہ دی. اگر قرآن محفوظ نہ کرتا تو تاریخ میں سب بات یہ بھی جھوٹ کو بھی جھوٹ، یہ غلط ہو غلط ہو غلط. تو یہ قرآن نے سب حرکتیں سب کی محفوظ کر دی. نام نہیں لیا، یہ بتا دیا یہ کہا تم نے، یہ کہا نبی کو یوں پریشان کیا، یہ کہا اس طرح پر، سب قرآن نے کہہ دیا. اب آپ تلاوت سمجھ کے پڑھتے رہیے.
معنی کہیے نہ کہیے، تفسیر کہیے نہ کہیے، عربی میں پڑھتے رہیے، محفوظ تو ہو گیا نسب کہ کس نے کیا کیا کیا۔ اب جعفر نے کہا کیا کریں؟ رسول اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ۔ اب ہجرت کا تصور پیدا ہوا۔ اب بتایا گیا کہ بھائی اللہ کی راہ میں ہجرت بھی ہوتی ہے۔ تو جعفر نے کہا کہاں جاؤں؟ سرکار نے کہا افریقہ چلو، وہ ذرا پرامن جگہ ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، وہاں کچھ فساد وغیرہ نہیں ہے۔ تو کل بھی عیسائیوں کے ملک میں فساد نہیں تھا، تو زیادہ جانے والے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ اسلامی ملک ہیں مگر وہ نہیں بلاتے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے یہاں جاؤ۔ دیکھیے اگر آج یہ نہ کر رہے ہوتے اور کل کا واقعہ ہوتا تو تاریخ ہوتا ہے اس زمانے کی عیسائی بڑے اچھے تھے، مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دیتے تھے، لیکن ان کا عمل 1400 برس کے بعد بھی آج وہی ہے۔ تو کم از کم اپنے اعمال کو دوسری قوموں سے ملا لو کہ اب کیا اور تب کیا۔ تو سرکار نے کہا بھائی اکیلے نہ جاؤ جعفر، تم کچھ لوگوں کو لے جاؤ، تمہارے ساتھ چلے بھی جائیں گے۔ تو جعفر نے فہرست بنائی، کہا اتنے لوگ 83 لوگ جانے کو تیار ہیں، اس میں مختلف خاندان کے افراد ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ سرکار نے کہا لے جاؤ۔ اب یمن کے راستے گئے، کشتی پہ بیٹھے، یمن کی طرف عرب کا سمندر ہے، وہاں سے کشتی پہ بیٹھے سب لوگ 83 آدمی کشتیوں میں بیٹھ کے، اور پھر آگے بڑھے اور افریقہ میں جا کے یوگنڈا میں اتر گئے، اور وہاں اترے۔ بادشاہ وہاں کا نجاشی تھا، نجاشی نام نہیں ہے اس کا، خطاب ہے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اس طرح افریقہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ جو بھی آئے گا نجاشی، اس دور کا نجاشی، اس کے دربار میں پہنچایا گیا کہ یہ کچھ لوگ بیرونی لوگ آئے ہیں، عرب سے آئے، پیش کیا گیا۔ پیچھے پیچھے 3 کافر بھی پہنچ گئے، ان کے نمائندے بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہمارے شہر میں بہت ہی ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہ نیا دین لائے ہیں، یہ ہمیں عاجز کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے مجرم ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھئی اگر تم آ جاؤ ہم سامنے بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ابو طالب کا خط نجاشی کے نام آ چکا تھا، اور صرف 2 لائنیں ابو طالب نے لکھی تھیں، اس لیے کہ نجاشی کو یہ معلوم تھا کہ عرب کے بادشاہ ابو طالب، ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو خط لکھا تھا، وہ تو عرب میں صرف حضرت ابو طالب کو جانتا تھا، اسے یہ نہیں پتا کہ یہاں نبوت آ گئی ہے، کیا ہوا کیا قصے ہو رہے ہیں، وہ تو سردار عرب کو جانتا تھا۔ بھئی ہر ملک کا سردار دوسرے ملک کے سردار کو واقعیت رکھتا ہے اور جانتا ہے اور خط و کتابت کرتا ہے۔ 3 شعر لکھ کے بھیجے تھے، انہوں نے کہا نجاشی وہ میرا بیٹا جو ہے وہ تمہاری طرف گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اتنا سا لکھا ہوا تھا، وہ اس نے پڑھا، اسے پتہ چلا ابو طالب کے بیٹے آئے۔ اب 83 آدمیوں کی بات نہیں ہے، جعفر سے تیار تھا۔ اب علی کے بڑے بھائی کی بات ہے، جب جعفر کو دیکھا نجاشی حیران رہ گیا۔ بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نجاشی بادشاہ تھا، تو جعفر کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر ان کی شکایات، وہ تخت کے ساتھ بیٹھے تھے اور کانوں میں سرگوشیاں کر کے بہکا رہے تھے بادشاہ کو۔ تو آگے میں انہوں نے کہا سیاست تو سیاست ہوتی ہے کہ کیسے ان 83 آدمیوں کو پھنسایا جائے۔ 3 آدمی تھے لیکن 3 آدمیوں نے 83 کو پھنسا لیا۔ 3 آدمیوں کی سیاست 83 پہ حاوی ہو گئی۔ ان کا بادشاہ تو عیسائی ہے، حضرت مریم کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، ذرا ان سے یہ تو پوچھ کہ یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہیں۔ معلوم تھا کافروں کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور عیسائی کہہ رہے مر گئے، تو عقیدے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو جھگڑا جب کرانا ہو عقیدے میں کراؤ، یہ پرانی سیاست ہے۔ جہاں آپ عقیدے کو اٹھائیں گے جھگڑا ہو جائے گا۔ اب عقیدے کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے عقیدے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی تبصرہ کرے
چاروں طرف کے عقائد جانتا ہو تب تبصرہ کریے، اس لیے کہ عقیدہ اپنی جگہ، فقہ اپنی جگہ۔ دیکھیے فقہ جو ہے وہ اٹل ہے، فقہ کو بدلا نہیں جا سکتا، شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب مثلاً ایک بوڑھے کو لے آئیے آپ جس کی عمر 70-75 سال ہو، لے آئیے اور ہمیں لا کے آپ یہ بتائیے اس آدمی نے، اس بزرگ نے اپنی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی یعنی پر نواسی، 3 نسلیں ہو گئی نا، بیٹی پھر اس کی بیٹی اور پھر اس کی بیٹی، یعنی نواسی کی بیٹی پر نواسی سے شادی کر لی، اور یہ خود 75 سال کا ہے اور جس بچی سے شادی کی ہے وہ 5 سال کا۔ تو اب یہاں پہ بتائیے کہ عقیدے کو چھوڑیے، فقہ کیا کہتی ہے مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی فقہ کیا کہتی ہے؟ تو میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، غیر قوموں میں بڑی بدنامی ہوگی اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی۔ ارے بڑی بدنامی ہوگی، یہ اخباروں میں نہ لکھیے، یہ ٹی وی پہ نہ کہیے، یہ حضرت عمر کی بڑی توہین ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی اور وہ جناب سیدہ کی سوتیلی ماں تھی، اور جناب سیدہ کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ام کلثوم حضرت حفصہ کو نانی کہتی تھی، ام کلثوم پر نواسی تھی اور وہ نانی تھی، پر نواسی سے پر نواسی کی شادی نہیں۔ لکھیں گے تو سمجھ جائیے مسلمانوں، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ حضرت عمر جب چاہتے تھے فقہ اسلامی کو بدل لیتے تھے۔ جعفر کی 3 بیٹے حبش میں آپ کے پیدا ہوئے، سب سے بڑے عبداللہ بن جعفر، پھر عون بن جعفر، پھر محمد بن جعفر، 3 خوبصورت بہادر بیٹے۔ جس سال امام حسن پیدا ہوئے اس سال عبداللہ پیدا ہوئے، جس سال امام حسین نے ظہور فرمایا دنیا میں آئے اس سال عون دنیا میں آئے۔ 14 سال کے بعد جعفر واپس آئے، جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن جعفر ہجرت کر کے افریقہ سے 14 برس کے بعد واپس آئے۔ رسول اللہ نے دونوں کو گلے سے لگایا، ایک طرف علی دوسری طرف جعفر، اور حدیث آ گئی صحیح بخاری اور مسلم اور ساری کتابوں میں کہ مجھے نہیں پتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج میں جعفر کی واپسی سے خوش ہوں یا حیدر کے خیبر فتح کرنے سے، میرے لیے دونوں خوشیاں برابر ہیں۔ کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ 2 بھائی ابو طالب کے 2 بیٹوں نے، یہ حدیث کیوں آئی اور دونوں عظیم کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ 2
بیٹے عقیل کے تھے، 8 بیٹیاں عقیل کی تھیں، 10 بیٹے جعفر طیار کے تھے، 7 بیٹیاں جعفر طیار کی تھیں. سمجھ گیا؟ اب آپس میں شادیاں شروع ہوئیں. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ ہاشمی سیدانی نائی دھوبی کے گھر میں جائے. جس کی تاریخ موجود ہو 15 رجب 17 ہجری، 15 رجب 17 ہجری علی نے 2 بیٹیوں کو ساتھ دلہن بنایا. ایک حضرت زینب، دوسرے ام کلثوم. جعفر کے بڑے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہوئی، اور بن جعفر طیار کے ساتھ حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی. اب افسانہ یہ بنانا تھا کہ چونکہ حضرت کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ جلدی مر گئے، یہ کم عمر تھی تو بیوہ ہو گئی. یہاں سے بیوہ مشہور ہوا. بیوہ کس کی؟ بیوہ کس کی؟ بیوہ کس کی؟ بھائی لوگ پوچھتے نا کہ بھائی شادی ہوئی تو اس کے بعد بچے وغیرہ ہوئے، کیا ہوا؟ وہ تو مر گئے تو جلدی سے بیوہ بنا لیا. ارے بھائی 16 سال 14 سال کی لڑکی کو آپ نے بیوہ بنا دیا اور وہ ساری زندگی بیوہ رہی. ایسا تو کہیں ہوتا ہی نہیں، اور بنی ہاشم میں تو ہوتا ہی نہیں. بنی ہاشم میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں. بھائی جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی تھی تو رسول اللہ نے اپنی جوانی میں جناب خدیجہ سے شادی سے پہلے حضرت ابو طالب کو رشتہ دیا اور کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب نے کہا نہیں محمد، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے ایسی دلہن تلاش کر رہا ہوں جو عرب کے کسی بہت ہی امیر ترین شخص کی بیٹی ہو. دیکھیں اگر ابو طالب شادی کر لیتے تو عرب والے کہتے بچے کو پالا، بھتیجے کو پالا. اور ایک اور بھی مسئلہ تھا، جناب ہانی رسول اللہ سے 2 سال بڑی تھی. وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی گھر بیٹھی تھی، سن میں زیادہ ہو گئی تھی تو جوان 24 سال کے جوان بھتیجے سے 2 سال بڑی لڑکی کی شادی کر دی. تو ابھی ابو طالب کو بچنا ہے. یہاں سے پتہ چلا ابو طالب کو علم حکمت آتی تھی. علم حکمت آتی تھی. اب علم حکمت کیا ہے بھائی آپ سمجھ لیجئے. اگر ابو طالب اپنی بیٹی ام ہانی کی شادی سرکار دو عالم سے کرتے تھے تو جو بیٹی پیدا ہوتی اس کا نام ہوتا فاطمہ، اور فاطمہ کے سگے ماموں علی ہوتے. اور نانا نواسی کی شادی نہیں ہوتی. اس لیے جناب خدیجہ سے شادی کروائی، اس لیے کہ خدیجہ سے جو بیٹی ہوگی اس کی شادی علی سے ہو سکتی ہے، اور ہوئی. اس لیے کہ نسل کو آگے چلنا تھا تو نور ملنے تھے، اور آگے جا کے امامت کی شکل میں وہ نور آگے بڑھ گئے. یہ ہے حکمت ابو طالب. یہی حکمت علی نے پیش کی کہ اپنے سگے 2 بھتیجوں کے ساتھ، ایک بھتیجا داماد عبداللہ، دوسرا اون بن جعفر، گھبراہٹ نہ ہو، اون نام کے 5 افراد کربلا میں شہید ہوئے. ایک جناب عقیل کے بیٹے کا نام بھی اون تھا.
ایک جناب جعفر طیار کے بیٹے کا نام بھی اون تھا، ایک مولا علی کے بیٹے کا بھی اون نام تھا، ایک حضرت زینب کے بیٹے کا بھی نام اون تھا۔ یہ نام بار بار دہرائے جاتے تھے۔ چچا کا بھی نام ہوتا تھا، بھتیجے کا نام بھی ہوتا تھا، عبداللہ نام بار بار رکھا جاتا تھا، عمران نام بار بار رکھا جاتا تھا، جعفر نام بار بار رکھا جاتا تھا، علی نام بار بار رکھا جاتا تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، بس یوں کہہ لیتے تھے اگر دو بھائی عبداللہ ہیں، ایک کو کہتے ہیں عبداللہ اکبر، ایک کو کہتے ہیں عبداللہ اصغر۔ علی نام اگر کئی بیٹوں کے ہیں تو بڑے کو کہتے ہیں علی اکبر، چھوٹے کو کہتے ہیں علی اکبر۔ دونوں بہنوں کی شادی ساتھ ہوئی، رخصت ہو کر جعفر طیار کے گھر آئی، اور اللہ نے 5 بیٹے حضرت زینب کو عطا کی، 4 بیٹے جناب ام کلثوم کو۔ نہ وہ کبھی بیوہ تھی نہ بیوہ ہوئی، ان کے شوہر ہمیشہ ساتھ رہے، کربلا تک ساتھ رہے۔ کربلا کے بعد جب سب بیویاں بیوہ ہوئیں تو جناب ام کلثوم بھی بیوہ ہو گئے۔ تو یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کربلا کی ساری بیوہوں کو بیوہ کہیے، پھر ایک خالی ام کلثوم کو بیوہ کیوں کہتے ہیں؟ اور کوئی بھی شوہر دوسرا نہیں تھا حضرت ام کلثوم کا، ایک ہی شوہر اون بن جعفر طیار، ان سے 4 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے جناب ام کلثوم کو ام قاسم بھی کہتے ہیں، اور جناب اون کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ قاسم کا باپ، قاسم کی ماں۔ حضرت زینب کے بڑے بیٹے کا نام علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام عباس تھا، عباس بن عبداللہ جعفر۔ علی زینبی، عباس زینبی، پھر اون، پھر محمد، پھر عبید اللہ۔ 5 بیٹے تھے، 3 بیٹے کربلا میں شہید، جناب ام کلثوم کے بیٹے قاسم کربلا میں شہید، اون و محمد سے پہلے قاسم گئے۔ یہ قربانیاں جس طرح بھائیوں کی تھیں حسن اور حسین کے بیٹے، اسی طرح دونوں بہنوں نے بھی اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے بچوں کو فدا کیا۔ اور اس میں شوہروں کی بھی مرضی، جناب ام کلثوم کے شوہر خود بھی شہید ہوئے، جنگ کی اور بہت دور تک لڑتے ہوئے گئے، بڑی شجاعت سے جنگ کی۔ اس سے پہلے اپنے بیٹے کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا اور اپنے بیٹے کا لاشا اٹھتے ہوئے بھی دیکھا۔ قاسم گئے اور امام حسین اس قاسم کا لاشا لائے۔ ایک قاسم ابن حسن ہے، ایک قاسم ابن اون۔ یہ اون و محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں بیٹوں کو مکے سے عبداللہ ابن جعفر طیار نے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے آپ ان کو صدقہ بنا کے صدقہ نکال دیجیے گا۔ اس لیے حضرت زینب کو یہ بات یاد تھی، اور جب جنگ شروع ہوئی اور میدان کربلا سج گیا، اور جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ زینب مولا علی کا علم نکالو، بابا کا علم سجاؤ، اس لیے کہ لشکر میں علمدار کی ضرورت ہے۔ علم حضرت زینب نے صبح عاشور اپنے ہاتھ سے سجایا، علم سجایا گیا۔ اس کے بعد امام حسین تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت زینب سے پوچھا اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم۔ فرمایا آپ بھی تو لیں کسی کا نام۔ امام حسین نے فرمایا کہ قرآن کے بعد ہے تو علی ہی کا کچھ کلام۔ علی کہہ گئے ہیں کہ کربلا میں علم عباس کو دینا۔ اچھا بلائیں کس طرف ہے وہ؟ میرا بھائی عباس۔ عباس کو بلایا گیا۔ اس سے پہلے کہ علم عطا ہوتا سب سے پہلے اون محمد علم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی حیرت کی بات نہیں، پورے کربلا کی تاریخ میں 72 میں صرف اون محمد ہیں جن کا دادا بھی علمدار تھا، جن کا نانا بھی علمدار تھا۔ جناب جعفر جو دادا تھے انہوں نے موتا کی جنگ میں علم اٹھایا اور اپنے ہاتھ کٹا دیے، اور اون محمد کے نانا علی تھے جن کے پاس بدر و احد و خندق و خیبر میں علم تھا۔
وہ جانتے تھے کہ علم لے کر جنگ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے. چونکہ وراثت میں علم ہمارے پاس آ رہا ہے، ہو سکتا ہے علم ہم کو عطا کیا جائے. یہ ذمہ داری اگر ہم کو دی گئی تو ہم کس طرح جنگ کریں گے علم لے کر، یہ بچے بتانا چاہتے تھے. اس لیے زینب نے تب کہا تمہیں اس سے کیا ہے کام، مالک و مختار ہے امام. دیکھو نہ کیجیو کوئی بے ادبانہ کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ اس زبان سے علم کا نام. بچ جاؤ، الگ کھڑے ہو ہاتھوں کو جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. سر کو ہٹو، پڑھو، نہ کھڑے ہو علم کے پاس. ایسا نہ ہو کہ دیکھنے شاہ فلک کا ساتھ کھوتے ہو اور تم میرے آئے ہوئے حواس، بس قابل قبول نہیں تمہاری یہ التماس. رونے لگو گے جو کچھ برا یا بھلا کہوں، اس بچپنے کی ضد کو بھلا کیا کہوں. عمر قلیل اور حوث سے منصب جلیل، اچھا نکالو قد کے بھی پڑھنے کی کو سبیل. ماں صدقے جائے آج تمہارا نہیں عدیل، لیکن سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو نہ ہو سکے بشر کیوں اس کی حوث کرے. ان ننے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، قدوں میں سب سے سینوں میں سبوں سے کم. ہاں سبت نبی کے قدموں پہ نکلے دم. آج یہی عہدہ، یہی منصب، یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے. ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے. پھر تم کو کیا، گر بزرگ تھے فقر روزگار، زیبا نہیں ہے بس پہ اضافی پہ افتخار. جوہر وہ ہیں جو دیکھ کرے آپ آشکار، دکھلاڈوار حیدر و جعفر کی کارزار. تم کیوں کہو کہ نواسے علی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ نواسے علی، لشکر خود پکارے کہ نواسے. کیا کچھ علم سے تھا جعفر تیار کر، بگڑی لڑائیوں میں بنائے انہی سے کام. کھینچتے تھے تیب تو ہلتا تھا روم و شام، بیجا ہوئے تو نقل وغا نے سمر دیے، ہاتھوں کے بدلے ہاتھ نے جواہر کے پر دیے. لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی جب بخشا علم رسول خدا نے علی کو تب. مرحب کو قتل کر کے بڑھا جب وہ شیر رب، در بند کر کے کرے گا بھاگی سپاہ سب. اکھڑا وہ یوں گرا تھا جو در سنگ سخت سے، جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے، جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے. نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا باپ، اماں کا باپ ہوتا ہے جنگل میں پائمال. پوچھا نہ یہ کہ کھولے نے جو تم نے سچ کے بعد، میں لوٹ نہیں ہوں اور منصب کا ہے تمہیں خیال. غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے، بس معلوم ہو گیا طالب ہو نام کے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا خان، غصے کو آپ روک لیے قہر امام. اللہ کیا مجال جو لے اب علم کا نام. فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے. تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے. فوجیں بھگا کے آج گنج شہیدہ میں اور محمد آرام کر رہے ہیں. اور یہاں زینب کہتی ہیں لاشوں پہ لاشا آتا ہے، میرے بچوں کو کیا ہو گیا، آگے کیوں نہیں جاتے. ایک بار فضلہ سے کہا کون محمد کو بلا دے. کون محمد آئے، دونوں کے ہاتھ تھامے اور پھر کہا بھائی کو بلاؤ. حسین آئے، بچوں کے ہاتھ پکڑ کے 7 بار حسین کے گرد پھری، 7 بار حسین کے گرد پھری. اور پھر کہا بھیا نانا یہ کہتے تھے جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو صدقہ نکال دو. زہرا کے لال پر آج سے بڑھ کر کون سا مصیبت کا دن ہوگا. میں نے صدقہ دونوں بچوں کو نکال دیا. نانا یہ بھی کہتے تھے جب صدقہ نکال دو گھر میں نہیں رکھتے، ان کو جانے دیجئے، میں نے صدقہ کر دیا. جزاک اللہ. فرصہ دے رہے ہیں آپ کی ہمتیں، آپ کا شعور، آپ کی مودت، آپ کی سرشاری، آپ کی محبت حسین لاجواب.
کوئی مثال نہیں. آپ انتظار میں بیٹھے ہیں, 3 تابوت آئیں گے, ایک ام کلثوم کا لال قاسم, 2 محمد. ارے 3 لاشیں نہیں, زینب نے تو یہ کہا تھا کربلا سے مدینے جا کے اپنے شوہر سے عبداللہ 18 جوان لاشیں دھو کے کھلائے, ایک لاشا آتا تھا ایک لاشا جاتا تھا. بس 4 تاریخ آئی اور اصحاب و انصار کا ذکر ہو چکا, حبیب کا ذکر ہوا, زہیر کا ذکر ہوا, مسلم ابن اوسجا, عابد شبیب, جون ہور. لیکن اب کبھی اون محمد, کبھی قاسم بن اون, ہائے کبھی عقیل کے بیٹے, کبھی مسلم کے بچے, کبھی عباس کے بیٹے, کبھی علی کے بیٹے, اور کبھی علی اکبر کا ذکر, کبھی ننھے شیرکار کا جو جھولے میں تھا اس کا ذکر, کبھی قاسم کے پامال لاشے کا ذکر, کبھی عباس علمدار کا ذکر. یوں 9 محرم کو سارے ذکر ختم ہو جائیں گے, اور جب عاشور آ جائے گا تو زہرا کے لال کا ماتم رات بھر دن بھر. ایسے یہ 10 دن گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی جب کون و محمد چلے تو یہ سمجھ لیجئے ابھی تو سب زندہ تھے. یہ تو جب حسین جائیں گے تو دائیں دیکھیں گے اور بائیں اور کوئی نہ ہوگا. مگر یہ وقت تو قاسم بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں, عباس بھی ہیں, خادم بھی ہیں. غلام 2 گھوڑے لائے, تیار گھوڑے. شہزادے باہر آئے, سیدانیوں نے بچوں کو رخصت کیا. آہو فریاد و کوہرام کا شور تھا. ہر ایک بی بی زینب کا منہ دیکھ رہی تھی. کیا شجاع بی بی ہے, کیسے اپنے بچوں کو دولہا بنا کر سنوار کر, کہ اب تک آوازیں گونج رہی ہیں زینب کے دلارے ہیں یہ, زینب کے دلارے. یہ سی بی بی کے سوارے ہیں یہ زینب کے دلارے. کبھی میں نے 30 برس پہلے نوحہ لکھا تھا, اے دل بران جعفر تیار الوداع. جیسے ہی میرے مسائل ختم ہوں گے چند شعر دل رضا اس نوے کے پڑھنے الوداع. تابوت آئے, پھر نقی صاحب کی نواخوانی سنیے گا. تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے. گھوڑے آئے, ایک کو علی اکبر نے سوار کیا, دوسرے کو عباس نے سوار کیا. علی اکبر سگے ماموں جان بھائی, عباس سگے ماموں بھائی. دیکھتے رہ گئے حسین, تو نونہال دولہا بنے جن کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی. ایک جعفر بنا ہوا تھا, دوسرا حیدر بنا ہوا تھا. اب جو میدان جنگ میں جا کے رجس پڑھا, ادھر سے پوچھا گیا کون ہو تم, جواب دیا اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا, جس شیر نے احمد سے شہنشاہ کو پالا. عزت میں خضوع سب سے شرافت میں دوبالا. اللہ اکبر. عجیب باتیں ہیں. میر نیز بھی عجیب طرح سے بات کہہ دیتے ہیں کہ مصدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے. ایمان میں ان کے جسے شک ہے وہ شقی ہے. وہاں بھی ایمان ابو طالب یعنی اپنے پردادا, اپنے پرنانا اور محمد نے ابو طالب کے ذکر سے اپنا رجس شروع کیا. چونکہ ماں نے کہہ دیا تھا خبردار فرات کی طرف تمہاری نگاہ بھی نہ جائے, پانی کی طرف نظر بھی نہ جائے. اور ایک ایک بات کہہ دیجیے, ایسے لڑنا جیسے خیبر میں علی لڑے تھے, ایسے لڑنا جیسے جنگ موتا میں تمہارے دادا جعفر تیار لڑے تھے. بچوں کو ماں کی ساری باتیں یاد تھی. اور یہ بھی کہا تھا زینب نے 2 بھائی ہو, ایک عمر سعد کا سر کاٹ کے لاؤ, ایک شمر کا سر کاٹ کے لاؤ. تو ایک بار سب سے پہلے بچوں نے عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کیا اور اپنا نیزہ
عمر سعد کے خیمے پہ مارا. ایک بار گھبرا کے عمر سعد نے کہا کیا عباس آ گئے, کیا عباس نے حملہ کیا ہے؟ تو لشکر والے گھبرا, عباس نہیں زینب کے لال آئے ہیں, 9-10 برس کے ہیں. تو کہا میرے خیمے تک آ گئے, بیچ کے لشکر کیا ہوئے؟ کہا سب کو کاٹ ڈالا, سب کو چھاٹ ڈالا, سب کو مار ڈالا. تو گھبرا گیا, کہا مجھے بھی مار ڈالیں گے. پیچھے کے دروازے سے بھاگا. پھر علیش نے کہا بھاگا تنابے کاٹ کے, کیا ہیلا ساز ہے؟ پھر علیش نے کہا بھاگا تنابے کاٹ کے, کیا ہیلا ساز ہے؟ سچ ہے حرامزادے کی رسی ڈالا. بھاگ گیا, ورنہ بچے سر کاٹ لاتے. ماں سے وعدہ کیا تھا. شمر بھی بھاگا, عمر سعد بھی بھاگا, اور پھر بچوں نے جنگ کی اور قیامت کی جنگ کی. اور جنگ کرتے کرتے کیا ہے, صبح میں مرثیہ پڑھ چکا. میر انیس کا اگر آپ سب لوگ سنتے تو پتہ چلتا کس طرح دونوں بھائی لڑ رہے تھے. ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے, وہ کہتے تم ادھر حملہ کرو, تم ادھر حملہ کرو. تھوڑی دیر کے لیے بھائی سے چھپ جاتا تو بھائی آواز دیتا بھائی زندہ ہو, بتاتے رہنا کہ تم زندہ ہو, جب تک تم زندہ تب تک میں زندہ. لیکن ایسے میں چھوٹا بھائی گرا, آواز دی, جواب نہ آیا. اور میں پکارا محمد, جواب نہ. کیا بابا سے کہہ دو, ارے ابو سے کہہ دو, ماموں سے کہہ دو. آن بھی لڑتے لڑتے میدے کھاتے کھاتے دونوں بھائی گھوڑوں سے گر گئے. حسین چلے, عباس چلے, علی اکبر چلے. لشکروں کو ہٹا کے حسین اور عباس دونوں کے لاشوں پہ پہنچے. وہ میری طرف دیکھنا, ایک بھائی کا لاشا عباس نے اٹھایا, دوسرے کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا. لاشیں لے کے چلے. آگے آگے قاسم اور حسین لشکر کو ہٹاتے جاتے درے خیمہ پہ لاشیں آئے تو فرقہ نے خیمے کا پردہ الٹا اور آواز دی شہزادی کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں. بیویاں جمع ہو گئی اور ایک بار آواز دی زینب کے بچوں کے لاشیں. اب جو سب نے دیکھا زینب نے چھپ کر زمین پر سجدہ کیا, کمابو پورے میری ظلمت ماتھے حسین 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 حسین.
ضعیف مام کو زحمت ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے شاہ چمش نہ دیجیو
جان زمانہ تھا قتل حسین پہ مگر حیدر کی منزل خدا تھی رضا کی وہ تھی جو رب کی رضا تھی بہن بیٹیاں ساتھ لائے تھے سرور ردائیں سلامت تھی سب کے سروں